الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کی اسلامیات لازمی کے پہلے چیپٹر بنیادی عقائد میں سے اسلام کے بنیادی عقائد کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کون سے ہیں، عقائد سے مراد کیا ہے اور ان عقائد پہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم عقائد پر گفتگو کرتے ہیں کہ عقائد سے کیا مراد ہے۔ عقائد، لفظ عقائد لفظ عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ کا لغوی معنی اور اس کا ماخذ مصدر، اس حوالے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ لفظ عقیدہ کا ماخذ اور مصدر عقد ہے، اور عقد کا معنی باندھنا اور گرہ لگانا ہے۔ لغوی اعتبار سے باندھی ہوئی، گرہ لگائی ہوئی چیز کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ آئیے اب عقیدہ کے اصطلاحی معنی اور مفہوم کی طرف۔ عقیدہ کا اصطلاحی معنی ما عقد علیہ القلب والضمیر، وہ پختہ نظریات جن پر کسی کا ضمیر اور دل مطمئن ہو، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ وہ کون سے عقائد ہیں، وہ کون سے نظریات ہیں، ان کی وضاحت ہم ابھی پیش کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عقائد کو ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں، اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ یہ اسلام کے اندر ان عقائد کی مثال ایک بیج کی مانند ہے، اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا جو ہے اس کی مانند ہے۔ جتنا بیج اچھا ہوگا ویسا ہی پودا بھی اچھا ہوگا۔ اگر بیج ناقص ہے تو اسے خواہ پودا ہی نہ اگے، اگر پودا اگے بھی تو وہ ختم ہو جائے یا ناقص ہو۔ تو اس لیے بیج کا عمدہ ہونا، اعلیٰ ہونا ضروری ہے، اور عقائد یہ بیج کی مانند ہیں۔ جیسے عقائد صحیح ہوں گے تو انہی عقائد کی بنیاد پر اعمال ہوں گے۔ اگر عقائد درست ہیں تو آپ کے اعمال بھی درست ہوں گے۔ اگر عقائد مقبول ہیں تو آپ کے اعمال بھی مقبول ہوں گے۔ اگر یہ عقائد بنیاد کی مانند ہیں، بیس کی مانند ہیں، اگر وہ بنیاد صحیح ہوگی، بیس صحیح ہوگی، تو اس کے اوپر جیسے عمارت تعمیر کرتے چلے جائیں گے وہ عمارت بھی صحیح ہوگی۔ یعنی آپ کا ہر عمل صحیح عقائد کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ آئیے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اب اسلام کے اندر جو بنیادی عقائد ہیں وہ کون سے ہیں، اور ان کا ماخذ، مصدر، محور کیا ہے۔ ان کا مصدر، ان کا ماخذ قرآن کریم، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آئیے قرآن کریم کی آیت کریمہ یہ پیش کرتا ہوں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر، فرشتوں پر اور آسمانی الہامی کتابوں پر اور انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ اس میں یعنی 5 چیزیں جن کا ذکر ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان، یعنی توحید اور رسالت، انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس تک سبھی انبیاء پر ایمان، اور اس چیز پر ایمان لانا کہ حضور سید المرسلین
रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आप पर नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, आप आखिरी नबी हैं। फिर इसके बाद आखिरत पर ईमान लाना, यानी उसमें कब्र भी है, हशर भी है और क़यामत के दिन की यानी हिसाब व किताब, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। मलाइका पर ईमान, किताबों पर ईमान, ये 5 पॉइंट हैं। बाकी इसी के ज़िमन में हैं, ये मेन ये हैं अकायद, और इन्हीं अकायद के ज़िमन में बाकी चीज़ें भी शामिल हैं, बाकी अकायद भी शामिल हैं। आइए सबसे पहले इस्लाम के बुनियादी अकायद में से सबसे पहला बुनियादी अकीदा तौहीद है। आइए तौहीद से क्या मुराद है, तौहीद का लुग़वी माना क्या है। तौहीद का लुग़वी माना एक मानना, एक जानना, यकता जानना, ये तौहीद का माना है। अब इस्तिलाह में तौहीद का मफ़हूम क्या है, दीन की इस्तिलाह में इससे मुराद ये है कि सबसे बरतर व आला और सारी कायनात की खालिक व मालिक हस्ती के वाहिद व यकता होने पर ईमान लाना और सिर्फ इसी को इबादत के लायक समझना, ये अकीदा तौहीद कहलाता है। अल्लाह ताला की ज़ात को वहदहू ला शरीक मानना। अब ये तौहीद का इस्तिलाही मफ़हूम है। आइए फिर इसकी अक़साम की तरफ चलते हैं। तौहीद की अक़साम, तौहीद फ़ी ज़ात है, तौहीद फ़ी सिफ़ात है और सिफ़ात के तकाज़ों में यकता होना है। आइए इनमें से एक एक किस्म जो है उसकी वजाहत अभी पेश करता हूँ। अब तौहीद की अक़साम में पहली किस्म यानी ज़ात में यकता होना है, ज़ात में वाहिद होना है, जिसे तौहीद फ़ी ज़ात कहा जाता है। इसका मफ़हूम क्या है, इसका मफ़हूम ये है अल्लाह ताला को उसकी ज़ात और हकीकत में यकता मानना तौहीद फ़ी ज़ात कहलाता है। इसके लिए बेशुमार आयात हैं, कुरानी आयात हैं। जैसे ही इंसान कलमा तय्यबा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल होता है तो वो इसी चीज़ का इकरार करता है। अगर हम कलमा तय्यबा के अज्जा को देखें तो उसमें 2 जुज़ हैं। पहला जुज़ तौहीद पे दलालत करता है और दूसरा जुज़ रिसालत पे दलालत करता है। और पहला जुज़ जो पहला ही कलमा है वो ये ला इलाहा इल्लल्लाह, किस चीज़ का इकरार है, ये तौहीद फ़ी ज़ात है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और कलमा शहादत के कलिमात में देखें तो उसमें भी एक जुज़ तौहीद है और दूसरा जुज़ रिसालत है। और पहला जुज़ जो तौहीद पर दलालत करता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। पता ये चला ये कलिमात कि इकरार के साथ, इतराफ़ के साथ, इनकी तलावत के साथ बंदा मोमन ये इतराफ़ कर रहा होता है कि वो अपनी ज़ात में यकता है, उसकी ज़ात में उसके साथ कोई भी शरीक, कोई भी साझी नहीं है और वही इबादत के लायक है, वही ज़ात इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए, उसके सामने सरबसजूद हुआ जाए। इसी तरह सूरह इखलास की पहली ही आया करीमा में फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, वो अपनी ज़ात में यकता है, वाहिद है, उसकी ज़ात में उसके साथ कोई भी शरीक नहीं है। इसी तरह ये चौथी आयत, ये आयत करीमा के ये अल्फाज भी फरमाया व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा इलाह एक ही इलाह है, यानी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। ये सारी तौहीद फ़ी ज़ात पर दलालत कर रही हैं। इसी तरह ये आखिरी आयत करीमा के बहुत सारी कुरानी आयात हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर ये चंद मैंने आपके सामने पेश की हैं। सुब्हानहू हुवल्लाहुल वाहिद, पाक है वो ज़ात, वो अल्लाह जो वाहिद है, जो यकता है, जो अपनी ज़ात में एक है। ये तौहीद फ़ी ज़ात कहलाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात में यकता है। दूसरी किस्म तौहीद में तौहीद फ़ी सिफ़ात है। अल्लाह ताला को उसकी सिफ़ात कामिला में ऐसा वाहिद यकता मानना कि जिस तरह अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं ऐसी किसी और में नहीं है, किसी ज़ात में नहीं है।
کسی بھی ذات میں، اس میں انسان بھی ہو سکتی ہیں، جانور بھی ہو سکتی ہیں، اس میں بے جان چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بعض نے اللہ کے ساتھ کسی کو، انسان کو شریک ٹھہرایا، کسی نے کسی جانور کو، کسی بت کو، کسی بھی چیز کو۔ تو یہاں پہ اس کی تعریف میں کہ جس طرح اللہ کی صفات ہیں ایسی صفات کسی اور میں، کسی میں بھی نہیں ہیں، یہ توحید فی صفات کہلاتا ہے۔ اللہ کی صفات کیسی ہیں؟ اللہ کی تمام صفات کو قدیم یعنی ازلی، غیر متناہی، نہ ختم ہونے والی اور ابدی ماننا ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ سی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، غیر متناہی، نہ ختم ہونے والی ہیں، بہت قدیم ہیں اور ابدی ہمیشہ کے لیے ہیں کہ ان کو کوئی زوال نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ وہ صفات قرآن کریم میں بہت ساری صفات ہیں، مختلف آیات میں جو بیان کی گئی ہیں، وہ اسماء الحسنیٰ جو قرآن میں بھی ذکر ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں، اور ان میں سے مشہور 99 نیمز جو اللہ رب العزت کے ہیں، جو قرآن کریم سے ہی اخذ کیے گئے ہیں، ان میں سے جیسے رحمان، رحیم، ستار، غفار، رزاق، خالق، قدیر، علیم، سمیع، بصیر، خبیر، یہ ساری صفات، یہ اللہ کی صفتیں۔ وہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ پردہ ڈالنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا۔ یہ ساری اللہ کی صفات ہیں اور ان ایسی صفات کسی کے لیے بھی نہ تسلیم کی جائیں۔ یہ تمام کی تمام صفات پر ایمان لانا کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات اپنی صفات کاملہ میں واحد ہے، یکتا ہے، یہ توحید فی صفات کہلاتا ہے۔ آئیے تیسری قسم کی طرف۔ تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں یکتا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات میں ایسا واحد و یکتا تسلیم کرنا کہ تمام افعال کی بجاآوری میں اس کا کوئی مددگار اور معاون نہیں ہے۔ وہ پوری کائنات میں اپنی مرضی سے تصرف فرماتا ہے، کوئی اس کے ساتھ ایسا معاون نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو بھی یہ ساری صفتیں عطا کی ہوئی ہیں، اور وہ اگر معاون نہ ہو تو اللہ رب العزت ان افعال کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی شان کیا ہے؟ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اس کی شان یہ ہے فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے اس کو وہ کر گزرنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی اپنی صفات اور صفات کے تقاضوں میں بھی وہ یکتا ہے، اس کے ساتھ اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ آئیے، توحید کا اپوزٹ شرک ہے، اور شرک کبیرہ گناہ ہے۔ باقی گناہ ان میں معافی ہو سکتی ہے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ سبھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور نہیں معاف فرماتا تو شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ اس کو قرار دیا۔ ہاں، شرک اس وقت معاف ہو جاتا ہے جب ایمان لے آئے، توبہ کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اسلام لانے کے ساتھ اس کے زمانہ کفر کے سبھی گناہ یہاں تک کہ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ آج یہ شرک جو عقیدہ توحید کا اپوزٹ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ شرک کا لغوی معنی حصہ داری اور ساجھے پن کے ہیں، شریک ہونا، ساجھے پن ہونا۔ اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو حصہ دار یا ساجی ٹھہرانا یا ماننا اور تسلیم کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ جیسے توحید کی ہم نے 3 قسمیں بیان کی کہ توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور صفات کے تقاضوں میں یکتا ہونا، اسی طرح شرک کی بھی اقسام ہیں، 3 اقسام ہیں، یعنی اس کی ذات میں شرک، صفات میں شرک، صفات کے تقاضوں میں شرک۔ شرک فی الذات کیا ہے؟ یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کہنا کہ 2 خدا ہیں، 3 خدا ہیں، یا اللہ کے ساتھ کسی بھی شخصیت کو، کسی ہستی کو، کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک فی الذات کہلائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرما دی کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے،
وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کے ساتھ اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اور شرک فی ذات میں جیسے نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور کہا کہ اللہ رب العزت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم تینوں خدا ہیں۔ بعض نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل امین اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ تینوں مل کر خدا ہیں۔ اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے، انہوں نے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ قرآن فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اس چیز سے پاک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اس کی ذات میں، جیسے عیسائیوں نے، جیسے یہودیوں نے، جیسے کفار مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ رب العزت ان سبھی چیزوں سے پاک ہے، تو یہ شرک فی ذات کہلائے گا۔ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، تمہارا خدا فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ ایک ہی ذات ہے۔ آئیے دوسری قسم جو ہے وہ شرک فی الصفات، یعنی صفات میں شرک، کہ جیسی اللہ کی صفات ہے ایسی صفات کسی اور کے لیے ماننا، کسی ہستی کے لیے تسلیم کرنا۔ جیسے اللہ کی ذات خبر رکھتے ہیں ہر چیز کو، ایسے وہ بھی خبر رکھتے ہیں۔ جیسے اللہ کی ذات ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ایسے وہ بھی اللہ کی ذات کی طرح ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے اللہ کی ذات ہر چیز کو سنتے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں۔ یعنی اس کی صفات میں، صفات کاملہ میں ایسا کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک فی الصفات کہلائے گا۔ اور اللہ رب العزت کی ذات اس سے بھی پاک ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے ہاں اگر سماعت کی قوت ہے، بصارت کی قوت ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس علم ہے، کوئی خبر دیتا ہے، تو وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اور اللہ رب العزت کا جو علم ہے اس کا وہ ذاتی علم ہے۔ اور اگر مخلوق میں انبیاء کرام علیہ السلام کو جو علوم عطا فرمائے وہ عطائی علوم ہے، لیکن جیسے اللہ کی ذات جانتی ہے ایسا کسی کے لیے تسلیم کرنا یہ شرک فی الصفات کہلائے گا۔ آئیے تیسری قسم صفات کے تقاضوں میں شرک، یعنی جیسے ہم نے توحید میں یہ ذکر کیا کہ توحید فی الصفات میں، اور اس کے بعد کہ صفات کے تقاضوں میں یکتا ہونا، تو یہاں پہ یہ ہے کہ صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک کہلائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کائنات میں اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ اور فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کائنات میں اللہ رب العزت کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر ہم نے عزیز طلبہ توحید کی اقسام اور ان کی وضاحت، اور توحید کا اپوزٹ شرک اور شرک کی اقسام، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی۔ تو یہاں پہ یہ ہم کویسچن جو ہے وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ اگلا کویسچن جو ہے وہ اسی سوال کا دوسرا حصہ جو ہے، یعنی بقیہ عقائد، رسالت، آخرت، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انشاءاللہ وہ دوسرا حصہ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔